خانے کعبے کا چومنا منع ہے، صرف حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ رکن یمانی کو بھی چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ مقام ابراہیم کو بھی چومنا منع ہے۔ اصل مشکل یہ ہے، یاد رکھو میرا بھائی، آپ نے حضور پاک کا کلمہ پڑھا ہے، جس چیز کو حضور نے ہاتھ لگایا وہ سنت ہے، جس کو حضور نے بوسہ دیا وہ سنت ہے، جہاں حضور نے ہاتھ نہیں لگایا وہاں ہاتھ نہ لگانا سنت ہے۔ لیکن ہماری قوم چونکہ چومنے کی مال میں پڑی ہوئی ہے، کبھی قبریں چومتی ہے، کبھی کچھ چومتی ہے، کبھی تادیہ شریف چومتی ہے، کبھی دلدل شریف کو چومتی ہے، تو اس لیے یہاں بھی یہ چومنے کے چکر میں ہے کہ کعبے کا غلاف نہ چوما تو پھر کیا کیا۔ کہتے تھے کہ مینا میں جو شیطان بنے ہوئے ہیں ان کے اندر حقیقتاً شیطان ہوتا ہے، وہاں جا کے تلاش کر لو۔ اب سارے کام مجھے تو نہ بتاؤ نا، کچھ تم بھی تحقیق کرو، وہاں جا کے پتھر توڑو، دیکھو اندر ہے شیطان۔ اللہ کے بندے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم کو روکا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی نہ کرو، تو وہ جگہ جو تھی اللہ نے قیامت تک باقی رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان اندر کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ بتایا تھا، میرے ایک دوست ہے، بہت بڑا ماشاءاللہ بہت بڑا آدمی تھا، اور میرے خیال میں عہدہ بھی اس کا بہت بڑا تھا، پٹھان تھے، ہم کٹھے آ رہے تھے کنکریاں مارنے کے لیے۔ میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے کنکری مارنی ہے، ساتھ مارنی ہے، ایسے کھڑا ہونا ہے، کوئی بڑا پتھر نہیں مار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن جب آئے تو رش تھا، وہ رش میں میرا ہاتھ چھوڑو آگے نکل گیا۔ اب میں حیران کھڑا ہوں کہ بھئی وہ ہمارا خان کی درگاہ دیکھا تو وہ تو شیطان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور چپل نکال کے اس کو مارا۔ خوش تم نے ہم کو بہت خراب کیا، آج ہم تم کو نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، لوگوں نے سمجھا شیطان نکل آیا ہے، انہوں نے اس کو کنکریاں مارنی شروع کر، بہت زخمی ہو کے نیچے۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار کیا کرے، بس شیطان کو دیکھا تو میں جوش چڑھ گیا۔ میں نے کہا شیطان تھا کہاں؟ تم خود شیطان، سنت کے خلاف کرو گے تو شیطان ہو نا۔ پھر اس بیچارے نے توبہ، سارا زخمی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ www.darsequran.com